روایتوں میں آتا ہے اور ہمارا یقین بھی ہے کہ کعبۃ اللہ پر نظر کرنا عبادت ہے۔ بس جیسے ہی ہماری کسی کی بھی نظر پڑتی ہے دل پرسکون ہو جاتا ہے، آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بڑھتا ہے، دل کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے اور ساری جسم کی تھکان بھی دور ہو جاتی ہے، اور ہم جتنے بھی لمبے سفر کے بعد کعبۃ اللہ کے سامنے پہنچیں اپنے آپ کو بے حد پرسکون اور ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے ذرا پہلے جب خانہ کعبہ کو قریش نے تعمیر کرنا چاہا، سب نے یہ اتفاق کیا کہ حلال کمائی کا مال ہی اس میں صرف کیا جائے گا۔ لہٰذا اس زمانے میں بھی یعنی اسلام سے پہلے بھی خانہ کعبہ کی اس قدر اہمیت اور توقیر ہے کہ اس کو حلال کمائی سے ہی تعمیر کیا گیا۔ لہٰذا خدا کے گھر کی اہمیت اس بات سے سمجھی جا سکتی ہے کہ صرف دوران حج ہی نہیں بلکہ عام دنوں میں بھی مطاف کا یہ حال ہے کہ دن رات کے کسی گھنٹے یا گھڑی میں خالی نہیں رہتا، ہر آن ہر لمحہ مطاف میں طواف کا چکر ماشاءاللہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ یہاں یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ وہ سعادت مند لوگ جن کو اللہ پاک حج کی سعادت نصیب کرتے ہیں، وہ حج میں منزل مقصود سے پہنچنے سے پہلے جس جگہ پہنچتے ہیں وہ میقات کہلاتی ہے، اور جہاں سے احرام کے بغیر گزرنا جائز نہیں ہوتا۔ یہاں پہنچ کر ابدیت کا منظر نظر آتا ہے کہ حج کا یہ مسافر اپنی ساری ظاہری زینت چھوڑ دیتا ہے، خوشبو استعمال نہیں کرتا، وہ مانوس اور سلا ہوا کپڑا نہیں پہنتا، نہ سر پر ٹوپی اور پگڑی، نہ جسم پر کوٹی و شیروانی، شاہ و گدا، رئیس و رعایا، اعلیٰ اور ادنیٰ، امیر و فقیر، دیکھتے ہی دیکھتے سب کے پوشاک اور لباس اور سارے امتیازات مٹ جاتے ہیں، کیونکہ حج کی اس میقات سے اب سب سے بڑا مہاراجہ اور شہنشاہ مطلق کی راجدھانی کی حدود شروع ہو گئی۔ اب کوئی راجہ ہے نہ رعایا، بلکہ سب کے سب اسی کی رعایا ہیں، اور سارے کے سارے اس مالک الملک حاکم الحاکمین کے غلام ہیں، اور یہ ان کی غلامی کا منظر ہے۔ بندہ و صاحب، محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار پہ پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ سب کے بدن پر ایک ہی قسم کا کپڑا اور زبان پر ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ مردوں پر تو جسم پر 2 سادہ چادریں ان کا احرام ہوتا ہے، جبکہ خواتین میں روزمرہ کے لباس یا عبائے سے اپنے پورے جسم کو ڈھانک لینا ہی ان کا احرام بن جاتا ہے، اور یوں حج کا سفر اپنے آخری مراحل میں داخل ہوتا ہے۔ دوران حج سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ احادیث میں ہزاروں سال پہلے جو منظر حج کا بیان کیا گیا ہے، بحمدللہ حج کا وہی پرکیف منظر بیت اللہ، منی، عرفات اور مزدلفہ میں نظر آتا ہے۔ افعال حج کے یہ مناظر اور حجاج کی یہ ساری ادائیں بتلاتی ہیں کہ مسلمان صدیوں سے اللہ کے آگے اسی طرح سر بسجود ہے اور رہے گا جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ افعال حج کے یہ سارے مناظر بتلاتی ہیں کہ صرف وہی ذات پاک ہے جس نے ہمیں اور کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا۔ اگر چاہنا ہو تو اسی کو چاہو، پکارنا ہو تو اسی کو پکارو، مانگنا ہو تو اسی سے مانگو، ماننا ہو تو اسی کو مانو، اور کسی کی یاد میں سرگرداں پھرنا ہو تو اسی کی یاد میں سرگرداں پھرو۔ سب کچھ وہی ہے اور ہم سب اسی کے بندے ہیں۔ بندگی ہمارا مقصد زندگی ہے۔ ایک بندے کا سب سے بڑا کمال ابدیت پیدا کرنا ہے، جس کا ذریعہ عبادت ہے، بالخصوص حج، جیسے کہ واضح ہو گیا۔ حق تعالی ہم سب کو یہ سعادت بار بار نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔